محمود آپ نے کیا کیا بھائی جو کیس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ڈیٹیل ہے کیا آپ کے پاس ابھی تک انفارمیشن جمع ہوئی ہے؟ سر جو افسران نے بلا کے احکامات دیے تھے اس کے مطابق سر میں نے سی ڈی آر نکلوا لی ہے. ٹھیک ہے. جیو فینسنگ کرا دی ہے. ٹھیک ہے. سی ڈی آر میں کافی میرے جو ہے رہنمائی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں انشاءاللہ جو ہے نا ہم قریب ہی پہنچ جائیں گے ملزمان کے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ میری ٹیم بھی ہے سر میرے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے. ان کو بھی میں نے بولا یہ بھی میرے ساتھ ہی سی ڈی آر وغیرہ میں اس نے بڑی مدد کی میرے ساتھ. آپ کے پاس کیا لوکیشن آئی ہے؟ سر میرے پاس لوکیشن آئی ہے ناگن کی شفیق موڑ کی اور اس کا نام ہے محسن بندے کا نام اور انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ رات تک ہو جائے گا. اوکے جی سر. اور ان کے موبائل نمبر وغیرہ ہم نے ٹریسنگ پہ لگا دیے سی ڈی آر وغیرہ بھی نکال دیے جس کا انشاءاللہ قریب ڈیٹا آ جائے گا. اور شوکت بھائی ہمارے ساتھ گئے تھے. شوکت آپ نے کیا کیا اس کے لیے یہ لوکیشن جو آ رہی ہے رات میں جہاں یہ لڑکا جا کے ٹھہر رہا ہے وہاں کی ریڈی کی ہے آپ نے وہاں؟ جی سر بالکل میں نے فارمل لگا دی ہے وہاں پر اور سر تقریباً گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے اندر وہ مجھے اس کی کرنٹ پوزیشن بتائیں گے انشاءاللہ سر. رات میں ہم لوگ ریڈ کریں گے سر. اس کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہے کہ جو ہے نا مطلب وہ رات میں 12 بجے کے بعد جو ہے نا وہ وہاں پر ٹیسٹ ہو سکیں گے آسانی سے ہمیں چاہیے ہوں گے. میں نے اپنے اسٹاف بھی لگا دیا سر. ٹائم کا ریشو جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے اس کو کاؤنٹر کریں اس کو ذرا دیکھیں چیک کریں کہ ہاٹ اسپاٹ کون سے ہیں ہمارے اور خاص طور پہ آپ موٹرسائیکل بیس پر ہوتے ہیں ہم ٹیم کے ساتھ جو مشتبہان ہیں ان کو چیک کریں جو خاص طور پہ 1 to 5 جو موٹر سائیکل ہے اس پہ خاص توجہ دیں کہ یہ جو لڑکے آ رہے ہوتے ہیں ان کو خاص طور پہ روک کے کریں اور پہلے اپنی سیفٹی سیکورٹی دے کر اور آپ نے ان کو روکنا اور چیک کرنا ہے. تو ان کو تھوڑا سا دیکھیں خاص جو ہماری جو بینک پٹی ہے اور جو الیکٹرانکس مارکیٹ کی پٹی ہے اس طرف زیادہ ٹائم آپ بتایا کریں. ٹھیک ہے سر. گشت بڑھا دی ایسے جو ہے نا ہم نے موٹر سائیکلیں جو 4 نکالی گشت میں سر اور تینوں چوکے جو ہیں اپنی ان پہ بھی اپنے نفری لگا دیے. تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ رمضان شریف ہمارا صحیح انشاءاللہ. یہ لوکیشن کے بارے میں سر کو بتائیں جو ہم نے کچھ ٹیسٹ کیے یہ لوکیشن ہے اس کے بارے میں بتائیے نمبر سر. یہ سر ہم نے لوکیشن نکلوائی ہوئی ہے سر. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اسی کے ذریعے تو یہ دیکھیں نا یہ لوکیشن میں رات کے وقت وہ آ رہا ہے مچھر کالونی میں. جی سر. اسٹے کر رہے ہیں مچھر کالونی میں. جی سر. اس طرف آپ نے توجہ دینی ہے مچھر کالونی کی سائڈ پہ جو میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا کہ اس میں دیکھیں جو لڑکے آپ کے ہیں وہاں ہم کو کہیں گے اس طرف ریڈی کریں اس کی لوکیشن پر اور جیسے ہی یہ ٹریس آؤٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم نے لینا ہے رات میں. سر انشاءاللہ سر آج رات تقریباً کوئی 1-1.5 بجے تک ہو جائے گا سر یہ کام انشاءاللہ. کیونکہ سر انفارمر بھی میں نے لگائے ہوئے ہیں اور میرے اسٹاف بھی جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ سر. اچھا لگا یہ آپ رکھیں اپنے پاس اور رات کو آپ کو جیسے ہی کوئی اطلاع ملتی ہے اور نفری کی ضرورت ہو اپنی موبائلیں تو ہیں ہی ہمارے ساتھ اور اگر زیادہ ضرورت ہو تو مجھے بتائے گا میں SSP صاحب سے بات کروں گا اور اس میں مزید نفری ہم پھر لے لیں گے. جی سر. ٹھیک ہے سر. مچھر کالونی کی ریٹ کے لیے جو نفری کی ضرورت ہوگی ہمیں کم سے کم جو ہے 3-4 موبائل اور چاہیے. ٹھیک ہے میں صاحب سے بات کر لیتا ہوں اس میں مزید موبائلیں جو ہیں وہ ہم اسٹینڈ بائی کر لیتے ہیں. جی سر. تاکہ جیسے اطلاع ملے تو پھر ہم جا کے اس پہ ریٹ کر سکیں. ٹھیک ہے سر. بالکل آپ جیسے آپ کو حکم سر بات افسرانے والے کا جو حکم ہے انشاءاللہ فالو کرتے ہیں سر. محسن آپ نے خیال رکھنا ہے علاقے کا جو یہ ہمارے بینک پٹی اور الیکٹرانکس مارکیٹ کی جو پٹی ہے اس طرف خاص توجہ دیں. تفتیشی نگاہوں نے ایک ایک لفظ کو ڈھونڈتے ہوئے آخرکار وہ راستہ نکال ہی لیا کہ جن راہوں پر چلتے ہوئے یہ جرائم پیشہ عناصر تک جا پہنچے. اسی بنیاد پر پولیس پارٹیز تیار کی گئیں. کسی
किसी के वहमो गुमान में भी न हो कि यहां इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद कोई मुजरिमाना कार्रवाई सरसद हो सकती है। दूसरी जानिब से इत्तला के मिलते ही पुलिस एहलकार भी इसी मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। इसके बाद सब कुछ यूं ही हुआ। ये मुल्जिमान आखिरकार कानून की तहवील में आ गए। नाजरीन, यहां ये बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि ऐसे जराइम पेश अनासिर कि जिन्हें ना ही खौफ खुदा है और ना ही खौफ इंसानियत, इनके लिए ऐसी सजाओं का जारी होना इंतहाई जरूरी है कि जो इन्हें जमाने के लिए इबरत का निशान बना दें। क्या नाम है तेरा? जियाउल। वालिद का क्या नाम है? वलद्दीन। ये पाँव में क्या हुआ तेरे? गोली लगी है। कैसे लगी गोली? वारदात कर रहे थे, पुलिस वालों ने फायरिंग की। पुलिस वालों ने फायरिंग की? तुमने फूल मारे थे पुलिस को कि तुम्हें पुलिस ने गोलियां मारी हैं? हमने भी मारा साहब। मारा ना तुमने पुलिस को भी? जी। तो ये तुमने उस दिन क्या वारदात की थी? मोबाइल छीना कर रहे थे। कहाँ पे? नागन पे। ये तो नागन पे कर रहे थे। जो ये तुमने इससे पहले वारदात की जिसमें बंदा हलाक हो गया रागीर, वो क्या हुआ था उस दिन? वो क्या वाकया था? वो साहब मेरा फरार भाग गया था, मेरा साथी। इसलिए हम लोग वहाँ से भाग गए थे। पुलिस वालों को हमने फायरिंग किया, पुलिस वालों ने हमारे ऊपर किया है, मेरे टांग पे गोली लग गई थी। ये क्या हुआ था उस दिन? क्या वारदात की थी तुम लोगों ने मिल एरिया में? मिल एरिया में साहब हम खड़े हुए थे, बंदे को रोका हमने। नसरुल्ला बंदे को रोका, बंदे के पास पिस्टल था, हमको पता नहीं है। उसने फायर मारा, फिर नसरुल्ला ने भी फायर मारा। मोहल्ले का जाबाक हो गया बंदा। जाबाक हो गया? किसकी गोली लगी उसको? नसरुल्ला का। नसरुल्ला की गोली लगी? जी। तुम लोग कहाँ भागे उसके बाद? हम लोग भाग गए, इलाके पे आ गए हम लोग दोबारा। कौन से इलाके में चले गए थे? मच्छर कॉलोनी चले गए थे। नसरुल्ला भी वहीं पर है? जी, नसरुल्ला भी वहीं पर है। ये आज क्या हुआ तुम्हारे साथ? आज डकैती कर रहे थे हम लोग, एक और उधर ही दूसरा कौन था आपके साथ? मिले रे नसरुल्ला। फिर हमने भी फायर किया, पुलिस वालों ने भी फायर किया। हाँ। मेरे टांग पे गोली लग गई। तो पुलिस वाले क्या करते? तुम्हें फायर मारते या क्या फूल फेंकते तुम्हारी तरफ? फायर करते, हमने भी फायर किया साहब। तो फायर जब किया तो पुलिस ने फायर ही करने थे ना? जी। इससे पहले कितनी दफा बंद हुआ तुम? 3 दफा। अच्छा, ये वारदातें कितने अरसे से कर रहे हो आप? 2 साल से। दूसरा कौन होता है आपके साथ? नसरुल्ला। तो ये कहाँ मिलते हो आप लोग? मच्छर कॉलोनी पे। अच्छा, और वारदातें भी की आपने मिल एरिया में? जी किए। कितने अरसे से मिल एरिया में वारदातें कर रहे हो आप? मिल एरिया में हम लोग 1.5 साल से कर रहे हैं। तो नसरुल्ला कहाँ भागा हुआ है? नसरुल्ला भी फरार हुआ है। तुम्हारा सारा CRO है ना, रिकॉर्ड तुम्हारा क्रिमिनल जो है वो हमने सब निकाल के रखा हुआ है, तुम्हारा भी और नसरुल्ला का भी। तुम्हारे पूरे ग्रुप का रिकॉर्ड है हमारे पास। तो कितने अरसा वो भागेगा? तुम जब काबू में आ गए तो वो भी काबू में इंशाल्लाह आ जाएगा। साहब माफ कर दो। तुम्हें कानून के मुताबिक मुकम्मल सजा मिलेगी। तुम्हें हम पीछा तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह तुम्हें फांसी के फंदे तक लेकर जाएंगे। तुम जब लोगों को लूट रहे होते हो, वो तुमसे माफी मांगते हैं, तो तुम जो उन पे रहम करते हो? छोड़ते हो उनको? तुम लोग लूट के ले जाते हो ना। साहब गलती हो गई। तुम्हारा ऐसा केस बनवाऊंगा इंशाल्लाह कि तुम सारी जिंदगी अंदर जेल में सड़ोगे। ज़ियावल, जो उस दिन आप लोगों के पास ये मोटरसाइकिल थी, ये कहाँ आपकी है या नसरुल्ला की? ये साहब इंडस्ट्री एरिया से छीना था। तो ये मोटरसाइकिल जो छीनते हो या मोबाइल फोन छीनते हो तो ये कहाँ करते हो आप? किसको देते हो? ये मच्छर कॉलोनी पे नसरुल्ला देता, कोई कबाड़ी पे। तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं इसके? साहब 2000, 3000, 4000 का मिल जाते। आपको कौन देता है पैसे? नसरुल्ला देता है। तो जहाँ ये बेचता है तो वो जगह आपने देखी है? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा, वही खुद जाता था, वही बेचता था। आप नशा कौन सा करते हो? आइस का। पिस्टल कहाँ से लाए थे ये? पिस्टल साहब नसरुल्ला लाया था। ये दोनों पिस्टल जो नसरुल्ला वाला अपना है और ये दोनों नसरुल्ला लेकर आता है? जी साहब, नसरुल्ला लाया था। ये सब कुछ नसरुल्ला अगर कर रहा है तो तुम क्या करते हो? साहब मेरे को पता नहीं था, उसने मेरे को
اس کام پہ لایا. وہ تمہیں اس کام پر تو لے کر آیا, لیکن تمہارے میں عقل نہیں تھی کہ تم کیا کام کر رہے ہو, اس کا کیا انجام ہوگا. صاحب نشے کے چکر پہ کر رہا تھا. کتنے عرصے سے؟ 3-4 سال سے. تو نصر اللہ بھی نشہ کرتا ہے؟ جی صاحب. وہ کیا نشہ کرتا ہے؟ وہ آئس تریاک سب پیتا ہے. نصر اللہ کے ساتھ کتنے عرصے سے دوستی آپ کی؟ 1.5 سال سے. کہاں دوستی ہوئی تھی؟ مچھر کالونی پہ. اس کے ساتھ کتنی وارداتیں کی آپ نے؟ 4-5 کی ہے. اس کے علاوہ جو دوست ہیں آپ کے, وہ کہاں ملتے ہیں آپ کے ساتھ؟ مچھر کالونی پہ ملتا ہے. تمہارے گروپ میں کتنے بندے ہیں؟ 4-5 ہے. اور سارے یہ کہاں ملیں گے 4-5 بندے؟ مچھر کالونی پہ. ناظرین, اس پورے کارروائی کو دکھانے کے بعد ہم قانون نافذ کرنے والے اور قانون کی پاسداری کروانے والے اداروں سے یہ گزارش, اپیل, التجا اور درخواست کرتے ہیں کہ خدارہ پاکستان میں عوام الناس کی زندگیوں اور ان کے مال اسباب کو تحفظ فراہم کرنے کے جلد از جلد احکامات صادر فرمائے جائیں تاکہ عوام چین و سکون کی زندگی گزارنے پر آمادہ ہو پائیں. بات تو یہی ہے کہ ان کا مکمل طور پر خلاقامہ ہونا چاہیے, ورنہ جرائم کی یہ وارداتیں کم ہونے والی نظر نہیں آتی. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کراچی میں ہونے والے جرائم کا کچھ احوال. ابھی نہیں معلوم کہ یہ جرائم کی داستانیں کہاں, کس موڑ پر دوبارہ سر ابھار رہی ہوں گی. ہم یہاں حکام بالا سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ خدارہ عوام الناس کو تحفظ فراہم کریں. عوام الناس کے لیے اس ماہ مقدس میں کوئی خاص تیاریاں کی جائیں تاکہ لوگ عبادات کے لیے نکلیں, لوگ اپنی خریداری کے لیے نکلیں تو کم از کم اپنے آپ کو محفوظ پائیں. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام معزز خواتین حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے, ہمیں اطلاع دیجیے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے cmw@arynews.tv یا فیس بک پر ہم سے رابطہ قائم کیجیے, یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں, آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.